کرم سامعین حاضرین پردہ نشین خواتین اسلام عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں تمام ہی سعید پورہ اسلام پورہ کے غیور مسلمانوں سے نوجوانوں سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ سبھی حضرات اپنے تمام تر ضروریات سے فراغت حاصل کر کے جلد از جلد پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ الحمدللہ پروگرام باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے، بس آپ کی آمد کا انتظار ہے، لہٰذا جو لوگ ادھر ادھر باتوں میں، گفتگو میں یا ادھر ادھر دوسرے کام کاج میں مصروف ہیں، گزارش ہے کہ جلد از جلد پنڈال کے اندر تشریف لائیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، آپ حضرات کے آنے کا انتظار ہے، آپ آ جائیں انشاء الرحمن۔ سارے معاملات جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی محفل کے حوالے سے ہیں وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کیے جائیں گے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، نوجوان حضرات سے خاص کر جو لوگ ادھر ادھر ہیں، جلد از جلد پنڈال کے اندر تشریف لائیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، وقت کا خیال رکھیں اور پروگرام میں تشریف لائیں۔ حضرات محترم، آئیے حصول برکت کے منقبت کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے، 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 یزیدی مٹی گئے لیکن، یزیدی مٹی گئے لیکن، ہے گھر گھر کربلا والے، یزیدی مٹی گئے لیکن، ہے گھر گھر کربلا والے، رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے۔ اور سنو اے ظالمو تم پیاس کا تانا
نہ دو کو سنو ہے ظالمو تم پیاس کا تانا نہ دو کو ہے رکھتے اپنے ٹھوکر میں سمندر کر بلا والے ہے رکھتے اپنے ٹھوکر میں سمندر کر بلا والے رہیں گے حشر تک باقی 72 کر بلا. حضرات آخری شعر سماعت فرمائیں. رہیں گے حشر تک باقی 72 کر بلا والے. بہت ہی اس قبیل کا سب سے خوبصورت شعر. یزیدی ہیں کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر. یزیدی ہیں کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی پی کر. ہے پیاسے پھر بھی زندہ ہے 72 کر بلا والے. ہے پیاسے پھر بھی زندہ ہے 72 کر بلا والے. رہیں گے حشر تک باقی 72 کر بلا والے. یزیدی مٹی گئے لیکن ہے گھر گھر کر بلا والے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ. حضرات محترم لائٹیں سب مبارکباد ہے. سعید پورہ اسلام پورہ اٹھواڑے بازار کے غیور اور سنی صحیح العقیدہ زندہ دل مسلمان کہ جنہوں نے اپنی محنتوں کاوشوں اور محبتوں کے ذریعے سے اس بزم مقدس کا انعقاد کیا. خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے محبوب کے پیارے نواسے کی طفیل اس محلے پر، اس محلے کے نوجوانوں پر، یہاں کے غیور مسلمانوں پر اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. حضرات محترم، آج محرم الحرام شریف کے اس مقدس محفل کی یہ پہلی شب ہے. آپ جانتے ہیں کہ 10 روزہ پروگرام میرا بابوجی پورے میں ہوا. آپ لوگوں کی دعا سے روزانہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی تقریب، جس کی وجہ سے آواز بھی متاثر ہے، گلے میں تکلیف اور دماغی الجھنیں، اتنے سارے معاملات، مگر پھر بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ الرحمن ضرور آؤں گا. وعدے کے مطابق میں آپ پہنچا ہوں اور جتنی اپنی بساط ہوگی
اپنی بساط کے مطابق میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاعر نے کہا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے آئلہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ پھر فرمایا گیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرات، حسین اعظم کی محفل کا سجا لینا، اس میں آ جانا، یہ مقدر کی معراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ توجہ آپ لوگ دیجئے، جتنی آپ لوگوں کی توجہ اچھی رہے گی، ہاں قریب آ جائیے، قریب آ جائیے، ہاں اچھا ہے ماشاءاللہ، جتنی آپ لوگوں کی توجہ رہے گی اتنے ہی اپنا بیٹری جو ہے وہ چارج ہوتا رہے گا، ہے نا؟ بیٹری نہیں، بیٹرا چارج ہوگا اگر آپ لوگ توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ توجہ اگر آپ لوگوں کی نہیں رہے گی تو پھر چارجنگ پوائنٹ جو سسٹم ہے وہ 36 سے گھٹتا ہوا 14 واٹ میں آئے گا اور ہم جلدی سے گھر کو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں، کتنا سنوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ توجہ دیجئے، دل جمعی کے ساتھ سنیے، جب تک دل لگے سنیے، جب دل کہے کہ حضرت بس کر دو تو حضرت کو بھی گھر جانا ہے، حضرت کی بھی بچے ہیں وہ بھی جا کے آرام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کائنات میں ایک ہی ایسا گھرانہ ہے، ایک ہی ایسا گھرانہ ہے جس گھرانے والوں کی محبت اور جن سے محبت کرنے کا حکم اور جن سے محبت کرنے کی تعلیم قرآن سکھا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کا حکم قرآن میں ہو وہ ذات کتنی عرفہ والا ذات ہوگی۔ قرآن میں ایسے ویسوں کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں ادھر ادھر والوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز قرآن میں آ گیا وہ نص قطعی سے ثابت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ نص قطعی کا معنی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ مطلب یہ کہ اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم قرآن میں آ گیا تو اب وہ نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی فرض ہے، اسے کرنا ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، نماز کا حکم قرآن میں ہے تو نماز پڑھنا ہے۔ روزے کا حکم قرآن میں ہے تو روزہ، حج کا حکم قرآن میں ہے تو حج، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے تو زکوٰۃ۔ یعنی جو چیزیں قرآن میں آ گئی کہ انہیں کرنا چاہیے، کرنا ہے، تو اب وہ کرنا ہے۔ اور جن چیزوں کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ اس سے رکنا ہے تو رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آگے بات؟ اب قرآن
اہل بیت اطہار کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ کے ماننے والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے صدقے میں، حضور کے صدقے ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ نماز بولے، نماز کن کے صدقے؟ زور سے بولے، حضور کے صدقے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، ایمان، ایقان، اسلام، ہے نا، یہ جان، یہ جان کن کا صدقہ ہے؟ اعلیٰ سرکار فرماتے وہ جو نہ تھے، زور سے، وہ جو نہ تھے اب وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اور اعلیٰ سرکار فرماتے دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب سمجھدار لوگ ماشاءاللہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب کچھ نبی کا صدقہ ہے، انسان جی رہا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کھا رہا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، پی رہا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کائنات کی ہر چیز لولاک لما خلقتک الدنیا، کائنات کو اللہ نہ پیدا کرتا اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں، آدم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، الیاس ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، جو بھی ہو، سب مصطفیٰ کریم کا صدقہ، ہمیں جو کچھ ملا مصطفیٰ کریم کا صدقہ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کہہ دو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل، محبوب تم کہو، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، محبوب آپ کہہ دو لا اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی چیز کا سوال اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے جو قرابت دار ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے خاندان والے ہیں، جو میرے اپنے ہیں، ان سے محبت کرنا۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ نہیں چاہیے، اور ہم دے کیا سکتے ہیں مصطفیٰ کو؟ ہم دے سکتے ہیں، نبی کو کوئی کچھ دے سکتا ہے؟ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں ہیں ان کے قبض و اختیار میں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خلیات میں، ان کے قبض اختیار میں، تو سب کچھ مصطفیٰ کریم کے پاس ہے، ان کے صدقے میں سب کچھ مل رہا ہے، ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ مگر اس کے باوجود اللہ کا کرم دیکھیں، انعام دیکھیں بندوں پر کہ اللہ فرما رہا محبوب آپ کہہ دو تمہیں جو کچھ ملا ہے میرے صدقے سے ملا ہے، مگر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر ہاں اتنا ضرور کرنا میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ قرابت دار سے مراد کیا ہے؟ جو قریبی لوگ ہیں، قربت والے لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، تو خاندان سے اب قریب کون ہو سکتا ہے؟ گھر والوں سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ بیٹوں سے قریب، بھائیوں سے قریب، شاروں سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنا۔ اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان سے محبت کرنا تو بتاؤ مسلمانوں آپ پر واجب ہوا کہ نہیں ان سے محبت کرنا؟ ضروری ہوا کہ نہیں ان سے محبت کرنا؟ اب محبت کرنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ محبت کرنے کا فائدہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو حکم دیا محبت کرنا، اللہ
آہستہ کے ساتھ اس کو ایگو ذرا کم کر دو. آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ چلو کوئی بات نہیں. دو چیز، ایک تو کہا کہ محبت کرنا، ختم بات. اللہ کا حکم ہے، ماننا ہی ہوگا، چاہے فائدہ ہم کو نظر آئے یا نہ آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز کا حکم دیا ہے، ماننا ہی ہے، چاہے ہمیں فائدہ ظاہری نظر آئے یا نہ آئے. روزے کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، چاہے فائدہ ظاہر میں نظر آئے یا نہ آئے. حج کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، چاہے فائدہ نظر آئے یا نہ آئے. مگر دیکھیں رسول کے اہل بیت سے محبت کا حکم تو دیا، حکم تو دیا، معاملہ ختم. اب محبت کرنے کا فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، محبت کرنا ہے. مگر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ قرآن کا حکم ہے محبت کرنا، اور یہ میرا حکم ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کتنی محبت اور کتنی کامیابی. تو اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے وہی فرمایا. سرکار فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کن کی طرح ہے؟ کشتی نوح. نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ کتنا بڑا طوفان آیا تھا؟ اتنا بڑا طوفان آیا تھا، پوری دنیا ڈوب چکی تھی. پوری دنیا ڈوب چکی تھی. بس وہی لوگ بچے تھے جو کشتی نوح پر سوار تھے، ہے نا؟ کون لوگ بچے تھے جو کشتی نوح پر سوار تھے؟ بس وہی لوگ بچے تھے، باقی پوری دنیا غرق ہو چکی تھی. کوئی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نے کہا تھا ابا جان میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. اگر آج کوئی بچ سکتا ہے تو صرف اور صرف کشتی نوح پر سوار ہونے سے بچ سکتا ہے. اگر آج کوئی بچ سکتا ہے تو کون؟ وہ جو کشتی نوح پر سوار ہو. اور میرے مصطفیٰ نے جو مثال دی ہے نا، فرمایا میری اہل بیت کی مثال اس کشتی نوح کی طرح ہے. جس طریقے سے پوری دنیا ختم ہو گئی، بچا وہی جو کشتی نوح پر سوار ہوا. اسی طریقے سے جو بھی میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ بچے گا، اور جو ہٹے گا وہ کٹے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بابا کیا مثال دی ہے مصطفیٰ کریم نے. اللہ اکبر. ہاں، ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی بات ذہن میں آ جائے گی. ایسی مثال، ایسی بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کے بھی دماغ بھیجے میں اتر جائے کہ یار واقعی سب تو ڈوب چکے تھے، بچنے والے وہی تھے جو کشتی پر سوار تھے. اور مصطفیٰ نے اہل بیت کو اسی کشتی کی طرح کہا ہے، یعنی وہاں بچے وہی تھے جو سوار تھے، اور یہاں بچیں گے وہی جو ان سے پیار کریں گے، ہے نا؟ اب ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اہل بیت کی. اب اس پہ گفتگو، پھر لمبی گفتگو اس پہ ہو جائے گی. واقعات کربلا کی طرف آنا ہے، ٹائم کم ہے، 3 دن کا موقع ملا ہے. 3 دن میں واقعہ کربلا کو مجھے مختصر طریقے پر آپ کو بیان کر کے رخصت ہو جانا ہے نا. امام حسین، اب تو یہ تو ہوگا اہل بیت دار کی بات. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر ہم کو کرنا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے ان کے تعلق سے ان کی فضیلت سماعت کر لیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اہل بیت یہ وہ عظیم المرتبت شخصیتیں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین سے سبزہ اگاتا ہے. خود حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمارے سر پہ جو بال اگتے ہیں اے ابن رسول اللہ یہ آپ کا صدقہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ زور سے بولنا آپ لوگ. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق اعظم. نام تو یاد ہے نا، خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور فاروق اعظم کون ہے معلوم آپ کو؟ فاروق اعظم کون ہے؟ ہمارے حضور کے سسر ہیں. ہاں،
خلیفہ ثانی بھی ہے، حضور کے سسر بھی ہے، حضرت علی یہ مرتضیٰ کے داماد ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت علی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے تو ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم سے ہوا ہے۔ سمجھ بات؟ پہلی بار سنے کیا؟ خاموش رہ رہے آپ لوگ؟ ہاں زور سے بولے نا سبحان اللہ۔ تو ایک عمر فاروق اعظم وہ ہیں جن کے تعلق سے حضور فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی بڑی عظیم المرتبت شخصیت وہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ اے امام حسین، ہمارے سر پہ جو بال اللہ نے اگائے ہیں نا، یہ آپ کے توسل سے اگائے ہیں، یہ آپ کے صدقے سے اگائے ہیں۔ جب اتنی بڑی عظیم المرتبت شخصیت وہ کہہ رہی ہیں، حضرت فاروق اعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بال جو اگے ہیں ابن رسول اللہ یہ آپ کا صدقہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ آج ہم یہاں پر آ کر کے جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حسین اعظم کی شان کتنی عرف و اعلیٰ شان ہے۔ اور اس حسین اعظم کا مقام یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور حضرت امام حسین کو لعاب کو ایسے چوس رہے تھے جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ اللہ، یعنی اتنی محبت حضور کو حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، حضور نے جن سے محبت کی ہے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ حضور فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین اور حضور میں اتنی قرابت ہے، اتنی محبت ہے کہ حضور کی محبت حسین کی محبت ہے، حسین کی محبت حضور کی محبت ہے۔ ہاں، حسین کی محبت حضور کی محبت، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے نا، حسین کو ناراض کرنا حضور کو ناراض کرنا ہے۔ آج ہم اور آپ اس حسین اعظم کی محفل میں حاضر آئے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو کہ کربلا کی سرزمین پر ہوئی، تاریخ اسلام میں ایسی شہادت اور ایسے واقعات بہت ہی کم نظر آتے ہیں، بلکہ جو مصیبتیں، جو مشقتیں اور جو پریشانیوں کا سامنا امام عالی مقام نے کیا اور جس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی یوں سمجھ لے کرامتوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی زور سے بولنے کرامتوں کا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، بس یہاں سے بات سٹارٹ کرتے پھر انشاءاللہ شہادت کی خبر اور اس کا انشاءاللہ الرحمن پھر آپ کا مدینہ منورہ سے روانہ ہونا، پھر گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی۔ ایک واقعہ آپ صرف امام علی مقام کے پیدائش کے حوالے سے سماعت کر لیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فجر کے بعد اپنے چند صحابہ کو لے کر کے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، اور فاطمہ گھر پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر تم یہی رہنا جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر آنے مت دینا، جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر آنے مت دینا۔ حضور اندر گئے، اتنے میں دیگر صحابہ اکرام بھی آ گئے، پوچھا حضرت علی مرتضیٰ موجود ہیں، علی کیا معاملہ ہے؟ علی مرتضیٰ نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بشارت دی کہ علی مبارک ہو تمہارے گھر میں ایک بیٹے کی آمد۔ ادھر حضور مژدہ دے رہے ہیں اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آج اتنے فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر آئے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی تمہیں کیسے پتا کہ اتنے فرشتے آسمان سے آئے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ اتنے فرشتے آسمان سے آئے؟ علی مرتضیٰ کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرشتوں کی باتوں کو سن رہا تھا، یا رسول اللہ میں فرشتوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ فرشتے
टोली का टोली आसमान से उतर रहे थे और फरमा रहे थे कि हमारी इतनी तादाद है। वो कह रहे थे हमारी इतनी तादाद है, तो मैंने सबके तादाद को गिना तो इतने फरिश्ते आसमान दुनिया से सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की आमद पर हजरत फातिमा ज़हरा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली तुम सच कहते हो, अल्लाह ने तुम्हें फिरासत बातिनी अता फरमाया है। इतना कहा फिर हुजूर ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, इसके साथ साथ एक मामला और भी हुआ। सहाबा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो कौन सा मामला हुआ? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बात दरअसल ये है कि इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो आसमान से फरिश्ते आए। इन्हीं फरिश्तों में एक फरिश्ता भी था जो माजूर था, एक फरिश्ता भी था जो माजूर था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो फरिश्ता माजूर था। आज जब फरिश्ते आ रहे थे तो फरिश्ता दूसरे फरिश्तों से कह रहा था कि मुझे भी लेकर के इमाम हुसैन की बारगाह में चलो। उस फरिश्ते की खता क्या थी? तो फरमाया बात दरअसल ये थी कि एक दिन वो फरिश्ता आसमान दुनिया से झांक कर जमीन की तरफ देखा था। हालांकि वो फरिश्ता बड़ा मुकर्रम फरिश्ता था, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता था, बड़ी बुजुर्गी वाला फरिश्ता था, मगर आसमान दुनिया से जमीन की तरफ झांक कर देखा था तो झांक कर देखने के बाद किसी इंसान के हवाले से या किसी के हवाले से किसी को कमतर समझा था। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये अदा पसंद नहीं आई और उसे माजूर करके फला पहाड़ के अंदर रख दिया, फला जजीरे के अंदर डाल दिया। आज जब तमाम फरिश्ते इमाम आली मकाम की पैदाइश की खुशी में आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए, तो उस फरिश्ते ने कहा था मुझे भी साथ लेकर के चलो, हो सकता है कि इमाम हुसैन का सदका मुझे मिल जाए। तो फरिश्ते उनको साथ लेकर के इमाम हुसैन की पैदाइश के दिन फरिश्ते उसे साथ लेकर के हजरत अली मुर्तज़ा के घर पहुंचते हैं और जैसे ही घर पे पहुंचते हैं वो फरिश्ता मुबारकबाद पेश करता है और हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुसैन आजम के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हुसैन आजम के तवस्सुल से मेरी खता को माफ फरमा दे। इधर मुस्तफ़ा के हाथ उठते हैं, उधर दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है ए जिब्राइल जाओ और जिस कपड़े से हुसैन आजम को लपेटा गया है उस कपड़े को उस फरिश्ते को लगा दो। वो फरिश्ता अगर माजूर है शिफा पा जाएगा, सुभान अल्लाह, तंदुरुस्त हो जाएगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं, इमाम हुसैन अभी दुनिया में आए हैं, कपड़े में लपेटा गया है, मगर उस कपड़े की शान ये है उस कपड़े को फरिश्ते को लगा दो तो माजूर फरिश्ता सेहतयाब हो जाए। जब बचपने का ये आलम है, जवानी का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं हुसैन करबला में मजबूर थे, आज लोग ये कहते हैं हुसैन करबला में पानी को तरस गए थे। मैंने कहा नादान, जिस हुसैन आजम के जिस्म से कपड़ा लग जाए, कपड़े में इतनी बरकत आ जाए कि वो कपड़ा फरिश्ते को लगे तो फरिश्ता माजूर हो तो शिफा पा जाए। तब हुसैन आजम के बचपने में जिस्म से लगने वाले कपड़े का ये कमाल है। तो मुस्तफा करीम ने जिस मुकद्दस होठों को चूसा होगा, जिसे बोसा दिया होगा, जिसे चूमा होगा, जब वो लब खुलते और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते मौला मेरे बच्चे पानी से तड़प रहे हैं और दुआ करते तो दुआ बाबे इजाबत से टकराती और अल्लाह ताला नहरे फिरात को घुमा करके हुसैन के कदमों में ला करके डाल देता। तो हुसैन को मजबूर न समझो, हुसैन मजबूर नहीं थे, हुसैन सब्र और रज़ा के पहाड़ बने हुए थे, सुभान अल्लाह। अब उस फरिश्ते को शिफा मिल गई, फरिश्ता रोने लगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? वो फरिश्ता अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये शहजादा जिनकी पैदाइश हुई है करबला की सरजमीन पर, इसी शहजादे को तड़पा कर शहीद किया जाएगा। अल्लाह अकबर। फरिश्ते वहां की मिट्टी ला करके हुजूर की बारगाह में दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अर्ज ये करना है ये मजबूरी वाले मामलात अहले सुन्नत वल जमात में नहीं है ना, बात थोड़ी सुन ले फिर आगे इंशाअल्लाह। मजबूरी वाले मामलात सुन्नियों में
نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آسرا والے، بھروسے والے، سہارا والے ہمارے بہت ہیں، ہے نا. کوئی بریلی میں ہے تو کوئی ماریرا میں ہے، کوئی کچھوچے میں ہے تو کوئی اجمیر میں ہے، کوئی بغداد میں ہے تو کربلائے معلیٰ میں کوئی ہے تو کوئی مدینہ منورہ میں آرام فرمائے. سبحان اللہ، ہے نا. ہر جگہ پر ہمارے مدد کرنے والے. ہم تو کھڑے ہوتے المدد یا غوث کہہ لیتے تو غوث فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر پورب میں ہو اور میں پچھم میں ہوں تو وہیں سے سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو جب غوث کا یہ عالم ہے تو پھر حسین اعظم کے کیا کہنے. سبحان اللہ. تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حسین کو مجبور نہ سمجھا جائے. حسین کی پیدائش ہوئی ہے اور کپڑے سے لپیٹا گیا ہے. وہ کپڑا فرشتے کو لگ جائے تو فرشتہ شفا پا جاتا ہے، تندرستی آ جاتی ہے. تو ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو حسین سے پیار کرنے والے، حسین سے محبت کرنے والے ہیں. کیا ہمارا بیڑا پار نہ ہوگا؟ یہ سبیلے لگانا، یہ کھچڑے کھلانا، یہ نظر و نیاز، یہ چادر، یہ گھاگھر، یہ بتی، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ قالین، یہ ساری چیزیں، یہ ساری لائٹنگ، یہ روشنی، یہ تمام تر جتنی بھی چیزوں کا آپ نے اہتمام انتظام انشراب کیا، یہ ساری چیزیں یہ رائے گا نہیں جائے گی. یہ محبت یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی انشاءاللہ. شرط ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتہ مٹی لے کر کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی ہے، یہ مٹی اس جگہ کی ہے جہاں پر حسین کو شہید کیا جائے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث یعنی حضرت عباس کی بیوی، حضور کے چچا عباس کی بیوی یعنی حضور کی چچی حضرت ام الفضل ایک بار حضرت امام حسین کو لا کر کے حضور کی بارگاہ، حضور کی گود میں دے دیے. جیسے گود میں دیا، مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اللہ اکبر. سرکار کے آنکھوں سے آنسو روا ہے. حضرت ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری چچی جان، بات دراصل یہ ہے ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نواسے سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. حضور فرماتے ہاں میں بڑی محبت کرتا ہوں. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس نواسے کو کربلا کی سرزمین پر، کربلا کے تپتے صحرا پر آپ ہی کے کلمہ پڑھنے والے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے. اللہ اکبر. اے میری چچی یہ دیکھو حضرت جبرائیل امین کربلا کی مٹی لا کر کے مجھے دیے ہیں. اے چچی اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا کہ میرے نواسے کا انتقال ہو چکا ہے. یہی واقعہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ بھی ہے. حضور ام سلمہ کو مٹی دیتے ہیں. اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے، خون ہو جائے، سمجھ جانا میرے نواسے کا انتقال ہو چکا ہے، میرا نواسہ شہید ہو چکا ہے. لوگوں اپنی قسمت پر ناز کرو. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان تو دیکھو. مصطفیٰ کریم کی اور بھی بیویاں تھی، اور بھی ازواج مطہرات تھی، مگر مصطفیٰ کریم نے مٹی دیا تو کنہیں دیا؟ حضرت ام سلمہ کو دیا. مصطفیٰ کریم کے بعد حضرت عائشہ بھی زندہ رہی مگر مٹی عائشہ کو نہیں ملی. مصطفیٰ کریم پر مٹی دی ہے مصطفیٰ نے تو ام سلمہ کو دی ہے، اس لیے دی ہے مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو. مصطفیٰ کو پتا ہے میرے بعد کربلا میں جب حسین شہید ہوں گے دوسری ازواج جو ہے وہ انتقال کر جائیں گی، وصال کر جائیں گی. اگر زندہ رہیں گی تو ام سلمہ رہیں گی. اس لیے مٹی اگر دیا جائے تو عائشہ کو نہ دیا جائے، مٹی دیا جائے تو ام سلمہ کو دیا جائے. جو زندہ رہے گی وہ مٹی کو دیکھیں گی. یہاں سے پتا چلا کہ مصطفیٰ کریم یہیں سے بیٹھے بیٹھے مدینے کی سرزمین سے کربلا کو دیکھ رہے ہیں اور کربلا میں جو ہونے والا ہے اسے بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. جو ہونے والا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، جو ہوگا اسے بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی یہیں سے بتا رہے ہیں اے لوگوں یہ میرا علم ہے، ابھی حسین شہید ہوئے نہیں ہے. میں خبر دے رہا ہوں کہ
مصطفیٰ کریم کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو پھر آج کس منہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ مصطفیٰ کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ مصطفیٰ کریم نے مٹی کنہیں دی؟ عائشہ کو نہیں دی. پتا تھا کہ عائشہ وصال کر جائیں گی. دوسری ازواج مطہرات ہیں، حضرت صفیہ ہے، سودا بنت زمعہ ہے، اور دیگر ازواج مطہرات ہیں، مگر دی جا رہی مٹی کنہیں؟ دی جا رہی مٹی حضرت ام سلمہ کو. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیدائش کے بعد سے ہی شہادت کی خبر پھیل چکی. اجلہ بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابوبکر عمر، حضرت فاطمہ زہرا، دیگر حضور کی ازواج مطہرات، ان کو پتا کہ کربلا کی سرزمین پر یہ نواسہ شہید کیا جائے گا. اب امام حسین کی پیدائش ہوئی، پتا چلا کہ کربلا میں شہید کیا جائے گا. اب ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی. اب کیا ہو گئی؟ تربیت سٹارٹ ہو گئی. امام حسین کی تربیت ہو رہی ہے. اب تربیت کرنے کا انداز دیکھیں. سبحان اللہ. تربیت کس انداز میں مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں؟ کبھی سینے پہ سلا رہے ہیں، کبھی ہونٹوں کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی گلے کو چوم رہے ہیں. سبحان اللہ. اور حسین سے پیار کا اظہار اس انداز میں کر رہے ہیں. نماز میں ہے تو سجدے کو طول دے رہے ہیں، نماز میں ہے تو پاؤں کو چوڑا کر دے کہ حسین بیچ سے آنا جانا کر لے، تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. پیار کا اظہار اس انداز میں کر رہے ہیں حسین اعظم سے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام حیران ہیں، حضور اتنی محبت حسین اعظم سے فرما رہے ہیں، مگر حضور دراصل حسین اعظم کو تربیت دے رہے ہیں. اور تربیت کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسین، آج یہ میری محبت تمہارے ساتھ ہے، کل یہی محبت تمہاری میرے دین کے ساتھ ہونی چاہیے، کل یہی محبت تمہاری اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے. آج میں تم سے محبت کا اظہار کر کے تمہیں پروان چڑھا رہا ہوں. کل قیامت، کل کربلا کے میدان میں جب دین کی آپ پیاری کی بات آئے گی، علی اکبر کی جوانی لٹے گی تو لٹنے دینا، علی اصغر کا بچپنا جائے گا تو جانے دینا، عباس کے بازو کٹیں گے تو کٹنے دینا، زینب اگر یتیم ہو جائے، زینب جو ہے اگر اپنے بچوں کے ذریعے سے دور ہو جائے تو ہونے دینا، سکینہ اگر یتیم ہو جائے تو ہونے دینا، شہر بانو اگر بیوہ ہو جائے تو ہونے دینا، سر تمہارا کٹے تو کٹنے دینا، مگر دین اسلام کی آپ پیاری کرنا، دین اسلام کو بچانا. اللہ اکبر. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو جو تربیت مصطفیٰ کریم نے دی ہے، امام عالی مقام اسی تربیت کا اظہار کربلا کی سرزمین پر کر رہے ہیں. کس انداز میں کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آگے سنیں گے، مگر میں یہاں پر کھڑے ہو یہاں پر رک کر کے دو چار باتیں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. امام عالی مقام کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کی شہادت کی خبر پھیل چکی ہے. آج لوگ کہتے ہیں، ایک جملہ یہاں دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور جو اپنے نواسے کو بچا نہ پائے تو ہمیں کیا بچائیں گے، حضور کربلا کی سرزمین پر اپنے نواسے کو بچا نہ پائے تو ہمیں کیا بچائیں گے. میں نے کہا نادان، تم نے مصطفیٰ کریم کے کلمات کو سنا نہیں ہے، تم نے مصطفیٰ کریم کے جملے کو سنا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم دعا فرما دے، مصطفیٰ کریم اشارہ فرما دے تو ڈوبا سورج پلٹ آئے، مصطفیٰ کریم اشارہ فرما دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں چاند چھپ جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. مصطفیٰ کریم اشارہ فرما دے ڈوبا سورج پلٹ آئے، مصطفیٰ کریم اشارہ فرما دے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، مصطفیٰ کریم ارادہ فرما لے اللہ قبلہ بدل دے، مصطفیٰ کریم جو ہے دعا فرما دے تھوک دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے. یہ مصطفیٰ کریم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی چاہت ہے. لیکن جب حسین اعظم کی شہادت کی باری آئی تو مصطفیٰ کریم نے دعا یہ نہیں کی مولا حسین اعظم کو شہید ہونے سے بچا لے، یہ دعا نہیں کی مولا میرے حسین کو بچا لے. نہ فاطمہ زہرا نے دعا کی ہے، نہ علی مرتضیٰ نے دعا کی ہے، نہ اجلہ صحابہ نے دعا کی ہے.
نہ مصطفیٰ کریم نے دعا کی ہے، ہاں دعا کی ہے تو مصطفیٰ نے یہ دعا کی ہے، اے مولا میرے حسین کو ثابت قدمی عطا فرما، اے مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما، اے مولا میرے حسین کو صبر و استقامت کا پہاڑ بنا دے۔ فاطمہ نے دعا کی ہے تو یہی دعا کہ مولا صبر دے دے حسین کو، علی نے دعا کی تو یہی دعا کہ مولا صبر دے دے حسین کو، مصطفیٰ نے دعا کی ہے تو یہی دعا کی ہے مولا صبر دے دے حسین کو۔ پتہ چلا جنہوں نے بھی دعا کی ہے وہ صبر کی دعا کی ہے اور دعا قبول ہوئی ہے، اللہ نے حسین کو وہ صبر عطا فرمایا ہے، وہ صبر عطا فرمایا ہے کہ ساری کائنات فی زمانہ اس دور میں حسین اعظم کے بعد سے لے کر کے اب تک ساری کائنات جس کو بھی آپ دیکھ لیں سب اپنے اپنے وقت میں صابر و شاکر نظر آتے ہوں گے، لیکن جیسا صبر اور جیسا شکر اور جیسا سجدہ اور جیسی محنت حسین اعظم نے کی ہے تاریخ میں اس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں مل پاتی ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا وہ عظیم کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب رہی بات کہ حسین اعظم کربلا گئے کیوں، یہ جنگ ہوئی کیوں، لڑائی ہونے کا کارن کیا ہے نا، جنگ کیوں ہوئی، کربلا حسین کو جانا کیوں پڑا، وجہ کیا ہے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز توجہ دے، سب سے امپورٹنٹ چیز اگر ہم خلافت کی بات کریں گے تو بات بڑی لمبی آئیں گے حضرت ابوبکر صدیق سے، اور وقت کافی درکار ہے اس کے لیے، ایک دو دن کی تقریر تو اس میں چلی جائیں گی۔ مختصراً مگر جامع جو آپ کے ذہن میں اتر جائے، ٹھیک ہے، سادہ سمپل سرل، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ عمر فاروق اعظم خلیفہ ہوئے، کوئی بات نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، یہاں سے بلوائیوں کا دور شروع ہوا۔ کن کا دور شروع ہوا؟ بلوائیوں کا دور شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے حلم، بردبار اور حیا والے انسان تھے، ہاں۔ بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ کن کو شہید کر دیا؟ حضرت عثمان غنی کو 10 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر۔ کتنے دن تک؟ ہاں، اور کہاں پر؟ ان کے ہی گھر پر۔ کہاں پر؟ ان کے ہی گھر پر محاصرہ کر کے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ہمارے گھر تو ایسے ہیں چار طرف سے لوگ گھیر لیں گے تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا، باہر والوں کو پتہ نہیں چلے گا، چلے گا نہیں چلے گا؟ وہ پہلے کا زمانہ تھا۔ آپ گھومنے جاتے ہیں، تاج محل دیکھے ہیں، لال قلعہ دیکھے ہیں، آگرہ کا قلعہ تو دیکھنے جانتے ہو بھائی، برہان پور تو گئے ہوں گے، کالی مسجد دیکھے ہیں نا۔ تو پہلے ایسے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، ہے نا، دیواریں ہوتی تھی۔ آپ کے یاول کا قلعہ ہے نا یہاں پہ، کتنا بڑا ہے؟ تو ایسے قلعے ہوتے تھے، اس کے اندر بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، موٹے موٹے دیوار کے۔ تو آدمی اگر اندر کوئی بند ہو یا کوئی گھر میں ہو تو 2-3 روم ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا آدمی گھر پہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، اور بلوائیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو معلوم چلا تو حضرت علی مرتضیٰ حضرت حسن و حسین کو تلوار دے کے بھیج جاؤ اور دروازے پہ کھڑے رہنا تاکہ کوئی اندر جائے نہ پائے، حضرت عثمان غنی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، یہ لوگ ہیں۔ مگر بلوائی جو ہے وہ چھت کے اوپر سے آئے، اور اندر آنے کے بعد حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے تلوار کو روکا بھی تو ان کی بھی انگلیاں کٹ گئی، اور جو ہے آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کی جو بھی ہے۔ تو آپ کو آپ کے گھر میں بندی بنا کر کے، قیدی بنا کر کے جو ہے محاصرہ کر کے، اور آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔
حضرت عثمان غنی کے جو معاملات تھے اس میں بھی ایک لمبی داستان ہے کہ اس کے بعد حضرت علی کا خلیفہ ہونا، اس میں مروان کوئی آدمی تھا جس نے بہت چالیں چلی جس کی وجہ سے آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی۔ خیر جو بھی ہو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو خلیفہ ہوئے وہ کون ہوئے؟ حضرت علی مرتضیٰ۔ مگر ایک چیز، عثمان غنی کے دور میں عثمان غنی نے ملک شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ کو بنایا تھا۔ کن کو بنایا تھا؟ بس یہیں سے معاملہ شروع ہوئے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کن کو بنایا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کو بنایا تھا۔ کہاں کا؟ ملک شام کا گورنر حاکم کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ۔ حضرت علی مرتضیٰ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ کو نہیں بنایا بلکہ کوفہ کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان، انہوں نے اپنا دارالخلافہ کن کو بنایا؟ مدینے کو۔ مدینے میں رہے، مدینے سے خلافت کی، لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے کہاں بنایا دارالخلافہ؟ کوفہ بنایا۔ کہاں رہنے لگے؟ کوفہ رہنے لگے، اور کوفہ سے ہی آپ حکومت کرنے لگے۔ دارالخلافہ کہاں ہوگا؟ کوفہ ہو گیا، ٹھیک۔ اب حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی تو امیر معاویہ نے خط لکھا کن کو؟ حضرت علی مرتضیٰ کو، کہ آپ جو ہے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دیں۔ کیا دیں؟ سزا دیں۔ علی مرتضیٰ کا کہنا یہ تھا کہ قاتل جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کون ہے، وہ چھت کے ذریعے سے آیا تھا، قتل کیا، شہید کیا، ادھر سے بھاگا، کسی کو خبر نہیں۔ تو علی مرتضیٰ کا کہنا یہ ہے کہ پھر میں جو سزا دوں تو دوں کسی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کسی کو ناحق قتل کرنا قوم کو قتل کرنا ہے، بلکہ قوم کے 100 افراد کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو میں جو سزا دوں تو دوں کسی۔ ان کا کہنا کہ آپ خلیفہ بنے تو سزا دیجئے، ان کا کہنا کہ میں خلیفہ تو بناؤں لیکن قاتل نظر میں آئے، معلوم ہو تو سزا دی جائے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ جنگ ہوئی جس جنگ میں حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کا آمنا سامنا ہوا، ٹھیک ہے؟ جن کے تعلق سے آج شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے لڑنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ آئی تھی، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی سے معاملات جو ہے وہ بگڑے، حالات بدلے۔ اب امیر معاویہ کے ساتھ ملک شام کی پوری فوج، 40,000 زائد کی فوج ان کے ساتھ، علی مرتضیٰ کے ساتھ جو ہے کوفہ کی پوری فوج، ہے نا؟ اب دونوں ایک بڑی فوج کے حاکم بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو دور گزرا وہ بڑا زبردست گزرا، یعنی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کچھ لوگ ایسے لگ گئے جو 2 فرقوں میں بٹ گئی، جس کو پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا حضرت علی سے کہ اے علی، تمہارے تعلق سے 2 لوگ ہوں گے، ایک تمہارے محب ہوں گے اور ایک تمہارے دشمن ہوں گے۔ ہاں، فرمایا تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گی کہ جنہوں نے مانا عیسیٰ علیہ السلام کو تو معاذ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور جو ماننے سے انکار کیا تو معاذ اللہ سولی پہ لٹکانے والی بات کر دی۔ حالانکہ لٹکائے نہیں، لیکن ان کے نظریات، ان کے عقائد میں یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا معاذ اللہ۔ تو 2 چیزیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ علی مرتضیٰ کا بھی حال یہی ہوا کہ ایک خارجی پیدا ہو گئے اور ایک رافضی پیدا ہو گئے۔ کتنے پیدا ہو گئے؟ سمجھ ماری بات؟ ایک خارجی اور ایک رافضی۔ رافضی جو ہے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے، تو وہ محبت اس قدر کیے کہ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو علی مرتضیٰ کا مرتبہ آگے بڑھا دیا۔ اور جو خارجی تھے انہوں نے پیچھے کیا تو اتنا پیچھے کیا کہ دشمن بن گئے معاذ اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ 2 طرح کے لوگ آ گئے۔ تو علی مرتضیٰ کی جو زندگی گزری وہ بڑی زبردست گزری، یعنی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
اب علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد خلافت کن کے ہاتھ میں آئی؟ حضرت امام حسن کے ہاتھ میں۔ ایک دم شروع سے تفصیل وار مگر مختصر، میں جب تفصیل میں اگر بہت زیادہ جاؤں گا تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا اس میں۔ امام حسن خلیفہ ہوئے، حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہوں میں صلح فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ حضور نے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں ابھی، مگر حضور کب فرما رہے ہیں؟ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، ہاں یہ ساری چیزیں ابھی ہونی ہیں مگر حضور پہلے فرماتے ہیں یہ چیزیں ہوں گی، میرا یہ بیٹا 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ امام حسن جب خلیفہ بن گئے تو لوگ امام حسن کے ساتھ، ادھر حضرت امیر معاویہ ادھر حضرت امام حسن، اب ٹکراؤ ہونا تھا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا، یعنی حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور کہا کہ آپ ہی سب پر حکومت کریں، کیونکہ وہ صحابی رسول بھی ہے، کاتب وحی الہی بھی ہے، حضور کے سالے بھی ہیں، امت کے ماموں بھی ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت امام حسن نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ کن کے ہاتھ میں دیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس طریقے سے امت جو جنگ و جدال میں مبتلا ہونے والی تھی، کٹنے والی تھی، امت مسلمہ کو حضرت امام حسن نے کٹنے سے بچا لیا، ٹھیک؟ اب امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو امیر معاویہ سب کے حاکم بن گئے، ٹھیک ہے؟ اب جب سب کے حاکم بن گئے تو امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا، ٹھیک ہے؟ سن ہماری بات شروع سے بات ذہن میں آ گئی، ایک ایک بات ذہن میں اتر گئی، معاملات سمجھ میں آ گئے، جنگ کا کارن سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں؟ اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونا تھا تو وصال سے پہلے آپ نے یزید کو بلایا، یہی چیزیں امپورٹنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یزید کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے سن، خلیفہ تو تو ہی بنے گا مگر میری کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا، وہ یہ کہ یہ آل رسول ہیں، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ یہ اہل بیت رسول اللہ ہیں، یہ رسول کے خاندان والے ہیں، یہ رسول کے گھرانے والے ہیں۔ اے بیٹے یزید، اس وقت تک کھانا مت جب تک اہل بیت کو کھلا نہ لینا، اس وقت تک پینا مت جب تک اہل بیت کو پلا نہ لینا۔ اے یزید، اپنے تمام تر آرزوؤں کو ان کے قدموں پر ڈال دینا، ان کو مقدم رکھنا، ان سے فیصلہ، ان سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ، کوئی حکم صادر نہ کرنا، جب تک اہل بیت سے پوچھ نہ لینا، کوئی کام نہ کرنا۔ اتنے سارے مشورے دینے کے بعد، اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کہا بیٹا سنو، اگر ان سے مشورہ لوگے، ان سے محبت کرو گے، ان کو مقدم رکھو گے تو ان سے فیض بھی ملتا رہے گا، تم کامیاب بھی ہوتے جاؤ گے۔ اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید جب تخت نشین ہوا، مگر یزید کا حال یہ تھا کہ بڑا عیاش قسم کا انسان تھا، مغرور قسم کا انسان تھا۔ یزید کا حال یہ تھا کہ یزید بھائی بہن کے نکاح کو عام کرنا چاہتا تھا، جو ہے رضائی ماں کے ساتھ زنا کو عام کرنا چاہتا تھا، شراب پینے کو عام کرنا چاہتا تھا، شراب و شباب میں ڈوبا رہنا چاہتا تھا۔ القصہ مختصر یہ، جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان چیزوں کو سرے بازار لانا چاہتا تھا، جو چیزیں اسلام میں ضروری ہیں ان چیزوں کو بالائے طاق رکھنا چاہتا تھا، فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا۔ اب جب یزید تخت نشین ہوا تو ان کو معلوم چلا کہ بھائی شراب کو عام کرنا ہے، حسین اجازت نہیں دیں گے، زنا عام کرنا ہے، حسین اجازت نہیں دیں گے، جو ہے بھائی بہن کا نکاح کروانا ہے تو حسین اجازت نہیں دیں گے، رضائی ماں سے زنا کرنی، شادی کرنی ہے، حسین اجازت نہیں دیں گے، شراب و شباب میں ڈوبا رہنا ہے، حسین اجازت نہیں دیں گے، حسین کی مرضی ضروری ہے، اگر حسین اجازت نہ دے تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔
سکتا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا حسین کو راستے سے ہٹانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حسین کو راستے سے ہٹانا چاہیے۔ ان کو پتا تھا کائنات میں سب سے بڑھ کر سب سے بہتر اگر ابھی کے دور میں کوئی ہے تو وہ حسین اعظم کی ذات ہے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ معظمہ کے دیوار کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور امام حسین تشریف لا رہے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں وہ جو آ رہے ہیں حسین اعظم آ رہے ہیں، خدا کی قسم کائنات میں اس وقت ابھی پوری روئے زمین پر اس شخص سے بہتر برتر افضل پوری روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام نہیں، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ نبی کا لاڈلا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتا دیا کائنات میں اس وقت سب سے بڑھ کر بہتر اگر کوئی تھے تو وہ حسین اعظم کی ذات تھے۔ اب یزید کو معلوم چلا، پتا چلا کہ اگر مجھے اپنی حکومت کو برقرار رکھنی ہے تو سب سے پہلے حسین اعظم کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے خط لکھا، اور خط کیا لکھا؟ خط کا مضمون، خط کسے لکھا؟ ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا اس کو خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ تمہیں معلوم ہو امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور امیر معاویہ کے انتقال کے بعد میں تخت نشین ہوا ہوں، یہ خط یزید کی طرف سے تمہیں ہے، لہذا حسین اعظم کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو اور حضرت محمد بن ابو بکر کو ان کو بلاؤ اور ان سے جو ہے میری بیعت لو، اگر یہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ان کے سر کو قلم کر دو۔ اللہ اکبر۔ یزید نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کے نام روانہ کر دیا۔ جب خط ولید بن عقبہ کو پہنچا تو ولید بن عقبہ نے جو ہے امام حسین کو بلایا اپنے دربار میں، امام حسین کو بلایا اور کہا کہ حضور آپ میرے یہاں تشریف لائیں۔ امام حسین گئے، ولید بن عقبہ نے خط نکال کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دی، اے ابن رسول اللہ یہ یزید کی طرف سے خط آیا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اے ابن رسول اللہ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین فرماتے ہیں اے ولید بن عقبہ تم جانتے ہو یہ ہاتھ جو ہے کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا، اے ولید بن عقبہ تم جانتے ہو ہم اہل بیت رسول اعظم ہیں، ہم رسول کی اولاد ہیں، ہمارا حال یہ ہے اگر ہم نے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی تو پوری دنیا ہماری تابع ہماری اطاعت میں لگ جائے گی، وہ بھی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دے گی، لہذا حسین سر تو کٹا سکتا ہے مگر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اے ولید بن عقبہ میرا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر کبھی نہیں جا سکتا، لہذا اے ولید بن عقبہ مجھے جو ہے تو ایک دن کی مہلت دو میں بتاتا ہوں۔ امام حسین جانے لگتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ ہر کسی کے یہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان میں چاپلوس کہتے ہیں یا جسے ہم لوگ جو ہے اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑا جو ہے خطرناک قسم کا انسان ہے جو بے وفائی میں اتر جاتا ہے۔ آپ نے ہندوستان کی تاریخ کو سنا ہوگا، کہیں ٹیپو سلطان کے ساتھ میر جعفر بھی تھا، کہیں جعفر صادق جو ہے میر جعفر صادق تھا، اور نہ جانے کون کون لوگ ایسے آئے ہیں جن کی بے وفائی کی وجہ سے بڑے بڑے راجا اور مہاراجا جو ہے جنگ ہار چکے ہیں۔ تو ولید بن عقبہ کے یہاں ایک شخص تھا جس کا نام مروان تھا، اس نے آہستہ سے کہا اے ولید بن عقبہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حسین جا رہے ہیں، ایسا کرو کہ حسین کو قتل کر دو، حسین سے کہو کہ یزید کی بیعت کر لیں، اگر انکار کرتے ہیں تو جو ہے قتل کر دو۔ حسین اعظم نے سنا اور کہا او مرجانہ کے بیٹے کیا کہتا ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اگر ارادہ ہے تو آج سامنے تلوار لے کے نکل، دیکھتے دو دو ہاتھ ہو جائے کون کسے مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو مروان خاموش ہو گیا۔ امام حسین جاتے اپنے گھر میں، گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد امام عالی مقام اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مجھے مدینے کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے، مجھے مدینے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد مدینے منورہ سے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت محمد بن ابو بکر ہے، انہوں نے جب سنا کہ یزید تخت نشین ہوا ہے یہ مدینے کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ پہلے پہنچ گئے، مگر امام حسین ہیں مدینے کے گلیوں میں کھیل کر کے پروان چڑھے ہیں، مدینے کے گلیوں میں کھیل کر کے بڑے ہوئے ہیں،
نانا جان کی یادیں بھی ہیں، اماں جان کی یادیں بھی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کی یادیں بھی ہیں، بچپن کی یادیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم یہاں سے جو ہے کہیں باہر جاتے کمانے کجانے کے لیے تو ہماری یادیں جڑی رہتی ہے اول کی سرزمین سے۔ ماں کی یاد آتی ہے تو باپ کی یاد آتی ہے، رشتہ داروں کی یاد آتی ہے تو دوستوں کی یاد آتی ہے۔ چند دن کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن حسین اعظم اس مقدس سرزمین کو چھوڑنا چاہتے ہیں جس مقدس سرزمین پر جانے کا ارادہ اپنے وقت کے بڑے بڑے سلاطین زمانہ کرتے ہیں، جس مقدس سرزمین پر جانے کا ارادہ وقت کے اقطاب کرتے، وقت کے اغواس کرتے ہیں، وقت کے ابدال کرتے ہیں، جہاں پر جانا ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے وقت کے ابدال اغواس و اوتاد کہتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین مل جائے، وہاں کا جانا ہو جائے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ مدینے جانے کی تمنا سب کو ہوتی ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ حسین مدینے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مدینہ جس مدینے کے گلیوں میں حسین گھوما کرتے تھے، وہ مدینہ جس مدینے کی گلیوں سے حسین کی یادیں وابستہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر ایک تاریخ طے ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو کوچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی ہے، اور رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا اللہ کی بندگی کر کے اپنے اپنے بستروں پر جانے لگتی ہے آرام کرنے کے لیے، ایسے وقت میں امام علی مقام سب سے پہلے اپنے نبی کے، اپنے رسول کے، اپنے نانا جان کے روضے پر جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں نانا جان مجھے مدینے سے بڑا پیار ہے، اے نانا جان مجھے مدینے سے بڑی محبت ہے، اے نانا جان اگر میرے اوپر یہ باتیں نہ آتی تو میں مدینہ چھوڑ کر نہ جاتا، اس لیے کہ اس مدینے سے یادیں وابستہ ہے۔ اے نانا جان مجھے مدینے سے بڑی محبت ہے، لیکن کیا کروں نانا جان مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اے نانا جان ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مدینے میں دم نکلے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام مالک کا حال۔ اللہ اکبر۔ امام مالک مدینے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کے در و دیوار کو چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، مدینے کے دیواروں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا اے امام مالک مدینے کے در و دیوار کو چوم رہے وجہ کیا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں مدینے کے در و دیوار کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ ان در و دیوار نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، ان در و دیوار نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ پھر کسی نے کہا تھا اے امام مالک کیا مدینے کے در و دیوار مصطفیٰ کریم کو دیکھا کرتے تھے؟ کہ یہی کام تھا؟ امام مالک کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم ادھر سے گزرے ہوں گے تو کم سے کم مصطفیٰ کریم کی چادر اطہر یا مصطفیٰ کریم کے جو بے بار ان در و دیوار سے کبھی نہ کبھی مس ہی کیے ہوں گے، ٹچ کیے ہوں گے، اس لیے ان در و دیوار کو چوم رہا ہوں۔ یہ محبت تھی امام مالک کی مدینے کی گلیوں سے۔ مگر آج نبی کا نواسہ کربلا جا رہے ہیں، آج نبی کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں۔ سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ابو بکر ہجرت کر کے مدینہ آئے، عمر ہجرت کر کے مدینہ آئے، عثمان ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ اکبر، علی مرتضیٰ ہجرت کر کے مدینہ آئے، سب ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، مگر حسین ہجرت کر کے مدینے سے مکہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین اعظم مدینہ منورہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مدینہ بڑا پیارا ہے، اور پیارا کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ ارشاد فرماتا محبوب قسم ہے، محبوب قسم ہے، لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر محبت کی جس شہر میں آپ قدم رنجہ فرمائے، یعنی جس شہر میں مصطفیٰ کریم ہو، اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شہر سے حسین کو محبت کیوں نہ ہو؟ حسین کہتے یا رسول اللہ مجھے بڑا پیار ہے مدینے سے، مگر کیا کروں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیا تڑپ ہوگی حسین اعظم کے سینے میں کہ حسین اعظم کرم جو ہے مکہ مکرمہ کو روانہ ہو رہے ہیں، کبھی ماں کے تربت پر جا رہے ہیں، اے اماں جان مجھے آپ کی تربت کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، اے اماں جان مجھے مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، اے اماں جان کروں تو کیا کروں؟ ظالموں نے تکلیفیں اس قدر بڑھا دی ہے کہ مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جو ہے سرکار کے روضے کی حاضری اور اپنے امی جان کے روضے کے حاضری سے مشرف ہو کر کے، اور آپ جو ہے اب رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ چھوٹا سا قافلہ ہے جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں جوان بھی ہیں، اور یہ چھوٹا سا مختصر سا
قافلہ رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا محو استراحت ہے، یہ قافلہ مدینہ منورہ سے کوچ کرتی ہے، روانہ ہوتا ہے، اور یہ قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو پہنچتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ کو یہ قافلہ پہنچتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر دیگر صحابہ کرام جو ہے قافلے کا ویلکم کرتے، استقبال کرتے، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ امام عالی مقام مدینہ منورہ سے کوچ کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے بڑا استقبال کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا، اے امام عالی مقام آپ یہی رہیں، میں فوج کو جمع کر لیتا ہوں، ہم یزید کے خلاف بغاوت کریں گے۔ امام عالی مقام فرماتے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مارنے کے نہیں آیا ہوں، مجھے حکومت کی چاہت نہیں ہے، مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بادشاہ نہیں بننا ہے، مجھے حاکم نہیں بننا ہے، میں لڑنے کے نہیں آیا ہوں، بلکہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مدینے والے کو تکلیف نہ ہو۔ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، یہاں سے بھی رخصت ہو جاؤں گا کہ میری وجہ سے مکہ مکرمہ والے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، اے ابن رسول اللہ آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں رہیں، یہیں سے آپ حکومت کریں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عالی مقام فرماتے عبداللہ ابن زبیر میری موت جہاں پہ ہے، مجھے جہاں جانا ہے، جہاں میری تقدیر میں جہاں لکھا ہے مجھے وہاں پہنچنا ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم اگر میں حشرات الارض کے سوراخوں میں گھس جاؤں، کسی کسی حشرات الارض کے سوراخ میں بل میں گھس جاؤں اور مجھے کربلا پہنچنا ہے یا مجھے کہیں جانا ہے، میری تقدیر میں کہیں جانا لکھا ہے تو مجھے وہاں جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے۔ اب کربلا سے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں، خطوط کے مضمون یہ ہوتے ہیں، خط کے مضمون یہ ہوتے ہیں، اے ابن رسول اللہ، اے امام عالی مقام، یزید نے جو ہے ہر طرف فتنہ برپا کر رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو جلا بخشیں۔ اے ابن رسول اللہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہمارا کون پرسان حال ہوگا، ہماری مدد کرنے والا کون ہوگا، ہمیں راہ راست پہ لانے والا کون ہوگا، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے والا کون ہوگا۔ اگر آپ نہ آئیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، ہم بہک جائیں گے، آپ نہ آئیں گے تو ہمیں یزید کی بیعت کرنی ہوگی جو کہ فاسق و فاجر ہے۔ اے ابن رسول اللہ اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے میدان میں ہم آپ کے نانا جان سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حسین اعظم کو آواز دی تھی مگر آپ کا نواسہ دستگیری نہ کر پایا۔ اللہ اکبر۔ اے حسین اعظم آپ کے خاندان کا عالم یہ ہے کہ جو مانگتا ہے مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہم سب آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت دے دیں، آپ اپنا ہاتھ دے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے نام پر مرنے مٹنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ خط کے مضمون کچھ اس انداز میں تھے کہ امام عالی مقام چارو ناچار ہو کر امام عالی مقام کو جو ہے مکہ مکرمہ سے کوفہ آنے کے جتنے راستے مسدود تھے، بند تھے، وہ سارے راستے کھلتے نظر آئے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خط کا جواب دیا اور اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ فرماتے ہیں۔ ایک خط لکھ کر کے دیتے ہیں، خط کا مضمون یہ ہوتا ہے، اے کوفہ کے رہنے والوں، اے شیعان علی، اے محب اہل بیت، تمہارا خط مجھے ملا ہے، اب میں اس خط کا جواب دے رہا ہوں، سنو میں اپنے بھائی کو اپنے نائب کو بھیج رہا ہوں، یہ میرا معتمد خاص ہے، تم میرے نام سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور یہ جا کر کے وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کریں گے، اگر حالات بہتر رہے تو میں بھی جلدی ہی کوفہ تشریف لاؤں گا۔ اللہ پر خط لکھ کر کے امام عالی مقام حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کے کوفہ کے روانہ فرماتے ہیں۔ امام مسلم مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں، حضور کے روضے پر حاضری ہوتی ہے، سرکار کے روضے پر حاضری دے کر کے پھر مدینہ منورہ سے آپ کوفہ کے روانہ ہوتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام مسلم جب گئے جو ہے مدینہ منورہ سے کوفہ کی سرزمین پر تو اپنے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے، جن کا نام ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم تھا۔ دونوں بچے سے بڑی محبت تھی آپ کو، آپ نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے آپ مدینہ منورہ سے کوفہ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوفہ کی سرزمین
پر امام مسلم پہنچتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا تھا، بڑا ویلکم کیا تھا کہ اہلا و سہلا مرحبا، آج نبی کے نواسے آئے ہوئے ہیں، آج اہل بیت اطہار کا ایک عظیم فرد جو ہے مرد مجاہد آیا ہے، ایک عظیم فرد آیا ہوا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ایک دن میں 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ایک دن میں 12,000، بعض روایتوں میں 40,000، بعض روایتوں میں 20,000 لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور بڑا استقبال کرتے ہیں۔ امام مسلم نے دیکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، حالات بڑے اچھے ہیں، آپ نے فوراً خط لکھ دیا امام عالی مقام امام حسین کو، اے ابن رسول اللہ، یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، لوگوں نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا ہے، حالات بڑے پیارے ہیں، اے امام آپ وقت نہ لگائیں بلکہ آپ جلدی سے کوفہ تشریف لائیں۔ اللہ اکبر، ادھر خط امام مسلم نے امام حسین کو لکھا، ادھر کسی نے ابن زیاد کو، کسی نے یزید کو خط لکھا، اے یزید، کوفہ کی سرزمین پر امام حسین کے بھائی امام مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، امام حسین کے نام پر لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اب حال یہ ہے اگر تم نے جلدی نہ کی تو ایسا ہوگا کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا کسی ایسے شخص کو بھیجو جو کوفہ کے حالات کو اچھے سے سنبھال لے۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی الٹے مشورے دینے والے بھی ہوتے ہیں، سیدھے مشورے دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یزید کے دربار میں ایک شخص تھا جس کے تعلق سے کتابوں میں آیا ہے کہ وہ یہودی تھا، بعض نے کہا کہ وہ نصرانی تھا، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، مگر کتابوں میں یہی آیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، یزید کو مشورہ دیا، اے یزید، اگر تم چاہتے ہو کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نہ نکلے، اگر تم چاہتے ہو کوفہ بچ جائے، تو پھر تم ایک کام کرو، کوفہ کے گورنر بشیر بن نعمان کو معزول کر دو اور ان کی جگہ پر جو ہے ایک زبردست انسان، سخت دل انسان جن کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، اس کو جو ہے کوفہ کا گورنر مقرر کر دو، یہ جائے گا سارے معاملات کو سنبھال لے گا۔ یزید نے فوراً جو ہے ایک خط لکھا ابن زیاد کے نام اور ابن زیاد سے کہا ایک کام کرو کہ تم فوراً یہاں سے نکلو اور تم کوفہ پہنچو، اور کوفہ پہنچنے کے بعد جو ہے نعمان بن بشیر کو تم معزول کر دو اور اس کی جگہ کو سنبھال لو۔ اور سنو، تم وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے امام مسلم اور جتنے لوگ امام حسین کے نام پر جو ہے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں ان سب کو ڈراؤ دھمکاؤ اور سب کو حسین اعظم کی بیعت سے روکو، اور جس طریقے سے بھی ہو سکے سب سے میری بیعت لو۔ امام مسلم اگر میری بیعت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ امام مسلم کو قتل کر ڈالو، ان کے ساتھ جو بھی ہو ان سب کو قتل کر ڈالو۔ اللہ اکبر، عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار چالاک قسم کا انسان تھا، لومڑی صفت انسان تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ آپ جانتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے تعلق سے کتاب میں آیا ہے عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی اس کا نام تھا، یعنی عبید اللہ زیاد کا بیٹا ہے، اور زیاد جو ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے تو کہا اس کے باپ کا نام باپ ہے، یعنی اس کے باپ کا کوئی نام نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو زیاد تھا وہ اس کا باپ کا پتہ نہیں تھا، ماں تو تھی مگر اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا۔ کسی شاعر نے کسی نے کہا ہے کہ اہل بیت کے شجرے کو دیکھو کیا سہانا لگتا ہے، اور جو غدار اہل بیت ہیں ان کے شجرے کو دیکھو، ماں تو ملتی ہے ولدیت نہیں ملتی۔ تو جو غدار اہل بیت ہوتا ہے ان کی ماں کا پتہ تو چلتا ہے مگر ان کے باپ کا پتہ نہیں چلتا۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا ہی مکار قسم کا انسان تھا۔ اس نے کیا کیا، حجازی لباس پہنا اور حجاز کے راستے سے جو ہے وہ کوفہ کی سرزمین پر داخل ہونا چاہا۔ حجازی لباس کیا ہے؟ وقت زیادہ تو نہیں ہوا نا؟ ہاں 11:30 بج گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ حجازی لباس جو ہے حجاز والوں کا ایک انوکھا کپڑا تھا، ایک لباس تھا، ایک یونیفارم جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر کے معلوم چلتا تھا کہ یہ حجاز کا رہنے والا ہے۔ اور امام حسین کو جو آنا تھا وہ حجاز کے راستے سے آنا تھا،
کس راستے سے آنا تھا؟ حجاز کے راستے سے آنا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ حجازی لباس پہنا اور حجاز کے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان آیا. مغرب اور عشاء کے درمیان آیا. ابھی کا دور تو ہے نہیں کہ چکا چوند لائٹیں لگی ہے تو معلوم چل جائے کون آ رہا ہے کون جا رہا. پہلے تو چراغوں کا معاملہ تھا، مثال ہے نا، مسالے وغیرہ تھی اور لالٹین وغیرہ روشن کیے جاتے تھے، ہے نا. تو اندھیرا پتہ نہ چلے. مغرب اور عشاء کے درمیان حجازی لباس پہن کر کے حجاز کے راستے سے یہ کوفہ کی سرزمین میں داخل ہوا. لوگوں نے سمجھا، کیونکہ لوگوں کو کہتے ہیں حسین کے آنے کا انتظار تھا کہ حسین اعظم آج آئیں گے کل آئیں گے، آنے کا انتظار تھا. تو لوگ شہر کے باہر جا کر کے انتظار کرتے تھے کہ حسین آئیں گے آئیں گے آئیں گے. اب جب حجازی لباس پہنا ہوا اور حجاز کے راستے سے ایک قافلہ آتا دکھائی دیا تو لوگوں نے سمجھا کہ حسین اعظم آ رہے ہیں. لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ حسین آ رہے ہیں. تو خوب استقبال کیا اور مرحبا کی صدائیں بلند کی اور صدائیں لگائی، اہلا و سہلا مرحبا. اب وہ ابن زیاد جو تھا وہ خاموش دیکھتا رہا کہ کون حسین کی تعریف کر رہا ہے اور کون کیا کہے. سب کی باتوں کو سنتا رہا، سب کی باتوں کو سنتا رہا اور خاموشی کے ساتھ کہ بولوں گا تو پتا چل جائے گا کہ میں کون ہوں، بولوں گا تو پتا چل جائے گا کہ میں کون ہوں. تو خاموش رہا اور خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. جب سواری جو ہے جہاں ٹھہرنا تھا وہاں اس طرف نہ جا کر کے جب سواری گورنر ہاؤس کی طرف مڑی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی اور ہے، حسین اعظم نہیں ہے، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ تو حسین اعظم نہیں ہے. جب آواز یہ آئی تو لوگ منتشر ہونے لگے، چھٹنے لگے کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ تو آئے نہیں، یہ تو کوئی دوسرا اور آ گیا. عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر ہاؤس پہنچا، صبح ہوئی، سب سے پہلے معزول نامہ حضرت نعمان بن بشیر کے ہاتھ میں تھما دیا. کہا کہ آپ کو یزید نے کوفہ کے گورنر سے جو ہے معزول کر دیا ہے اور آپ کی جگہ پر مجھے گورنر مقرر کر دیا ہے. تو ابن زیاد اس طریقے سے کوفہ پہنچ گیا. انشاءاللہ الرحمن آگے کے واقعات کل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ذرا جلدی آئیے گا تو جلدی شروع کریں گے. آج تمہیدی جملے تھے، اس میں تھوڑا وقت گیا. کل ڈائریکٹ واقعات شروع کریں گے انشاءاللہ. اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. دیکھیں تفصیل وار اگر سننا چاہیں گے تو 3 دن بس نہیں ہے، 30 دن بھی بس نہیں ہے نا. مختصراً ہی سننا ہے، لیکن حتی المقدور اتنا تو ضرور سنیں گے جتنے میں دل کو ٹھنڈک پہنچے کہ واقعی ہم نے کربلا کے داستان کو سنا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. مگر شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جلدی آنا ہوگا انشاءاللہ. 9:30 بجے تک آپ لوگ پہنچ جائیے. میں بھی 9:30 بجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. جلدی سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر تک جو ہے اپنی بات چلتی رہیں گی. بولنے کسی قسم میں غلطی ہو توبہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.